बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इद्दत में जो निकाह का केस है खान साहब का, जिसमें खान साहब और बुशरा बीबी को 7 साल कैद जो है वो बामशक्कत हुई है और इसके अलावा उनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है, और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करते तो उनको मज़ीद 4-4 माह जो है वो कैद जो है वो भुगतना पड़ेगी। नाज़रीन, जो इद्दत में निकाह हुआ है खान साहब का, आज हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। मामला माजरा बना क्या खान साहब के साथ, और असल में इन सारी बातों के पीछे क्या है। खावर मनिका जो साबका शोहर हैं बुशरा बीबी के, उनका जो पहला इंटरव्यू है वो आपके सामने मैं रखूँगा, जो उन्होंने कल एक निजी टीवी चैनल के ऊपर दिया। सारे मामलात आपके सामने आ जाएंगे कि कौन असल में गुनाहगार है और असल हक़ाइक़ क्या हैं, असल में मामला माजरा बना क्या। नाज़रीन, जैसा कि आप भी समझदार हैं, आप भी फैमिलीज़ वाले हैं, बहन भाइयों और बेटियों वाले हैं। पहली बात तो ये है कि इस तरह का ये मामला जो है वो केस अदालतों में आना नहीं चाहिए था। इस तरह एक सेलिब्रिटीज़ है, खान साहब से भी ये बहुत बड़ी गलती हुई है। ये मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ में दोहरा चुका हूँ कि खान साहब आज भी दिलों के ऊपर राज करते हैं। यकीन करें, खान साहब के ऊपर आज भी लोग ध्यान देते हैं। सारा कुछ बुशरा बीबी के कहने के ऊपर गलत होता रहा, पंजाब का निज़ाम धर्म भरम हुआ। अब आपके सामने मैं पोस्टमार्टम थोड़ा सा करके आपको बता दूंगा कि असल में गुनाहगार कौन है। जो खावर मनिका हैं, जिन्होंने कल एक निजी टीवी चैनल के ऊपर पहला इंटरव्यू अपना रिकॉर्ड करवाया, वो उसमें सवालों के जवाब नहीं दे सके, वो सेटिस्फाइड नहीं कर सके एक एंकर को। बेसिकली वजह ये थी कि वो खुद जो है वो इसमें गिल्टी थे, वो गलत है इसमें। आप खुद समझदार हैं, आपके घर में अगर माएँ बहनें बेटियाँ हैं, आपकी माँ है या आपकी बीवी है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी बीवी किसी भी मर्तबे के ऊपर फायज़ हैं या आपकी माँ किसी भी मर्तबे के ऊपर फायज़ हैं, इस्लाम के मर्तबे के ऊपर, तो क्या इस्लाम कहता है कि आप किसी गैर महरम मर्द को अपने घर में घुसने दें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामीण हमें बताया है कि सगे बहन भाई जो है वो भी एक चारपाई के ऊपर नहीं बैठ सकते, क्योंकि बीच में शैतान होता है और वो उकसाता है इंसान को बुराइयां करने के ऊपर, गुनाह के ऊपर आमादा कर लेता है शैतान। नाज़रीन, आप देखें ये सारा कुछ हुआ ही गलत। पोस्टमार्टम आपके सामने रखने का ये फ़ायदा आपको होगा, आपको पता चलेगा गलतियाँ कहाँ पर हुई और कौन कौन इस सारे घिनौने काम में मुलव्वस पाए गए। अब नाज़रीन, जब खान साहब जो है इनके घर मरीदी के लिए जाते रहे, देखें मरीद जो होता है ना वो मर्द का कोई औरत नहीं हो सकती। पहली बात ये गलत है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अपने घर को मरीद खाना बनाया हुआ था। खावर मनिका की बहुत बड़ी गलती थी कि उनके घर में गैर महरम बंदे आ रहे हैं। ये वो औरतें हैं जो पकीज़ा हैं, जो पर्देदार ख़तून कही जा रही हैं, और इनका जो है ध्यान जो है वो बंटवाया गया। अब नाज़रीन, इसके अंदर इन्वॉल्व कौन है इस सारी साजिश में? जब इनको पता था कि इनके घर में खान साहब आ रहे हैं, एक सेलिब्रिटीज़ है, खान साहब वज़ीर आज़म हैं मुस्तकबिल के, पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, तो इन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर एक साजिश खेली, जिसके बाद इन्होंने प्रोपोगंडा किया और जिसके बाद इन्होंने खान साहब को जो है वो दोनों हाथों से हमारे मुल्क को और खान साहब को लूटने की कोशिश की गई। इनमें इन्वॉल्व कौन है? जो बुशरा बीबी है उसकी एक सिस्टर इन्वॉल्व है जो कि दुबई में मुकीम है। इसके अलावा इनके हस्बैंड खुद जो है बज़ाते खुद वो इसमें मुलव्वस हैं। इसके अलावा इनके बच्चे सारे मुलव्वस हैं, क्योंकि बच्चे अगर गैरतमंद होते तो किसी भी गैर महरम बंदे को अपने घर में ना आने देते। उसके बाद जो है वो फराह गोगी, जिसका आपको पता भी होगा कि फराह गोगी साहिबा जो हैं वो असल में बुशरा बीबी की दोस्त थी, और उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि खान साहब को अपने चंगल में फंसा लेते हैं और उसके बाद हम खान साहब को और पाकिस्तान के ख़जाने को, खून पसीने की जमा पूंजी गरीबों की जहाँ पर जमा है, उसको हम दोनों हाथों से लूटते हैं, और वाहिद हमारे पास ज़रिया है कि खान साहब और बुशरा बीबी की आपस में दोस्ती करवा देते हैं, और खान साहब इस चक्कर और प्यार में रहेंगे तो हम पीछे से सब कुछ लूट जाएंगे। आपने फराह गोगी के बारे में सुना होगा। फराह गोगी बेसिकली जो है वो बुशरा बीबी की दोस्त थी और वो मावनत करती थी और वो अपने घर में मिलवाती होती थी खान साहब को बुला के। बुशरा बीबी इसके अलावा अपनी अम्मी के घर में अपनी सिस्टर के तवस से वहाँ पर मिलती होती थी, और इनके हस्बैंड को भी बीच में पता था। इनके हस्बैंड का जब कल मैंने एक निजी टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रहे थे
کہ خان صاحب بہت ہی پاکیزہ آدمی ہے, بہت شریف النفس انسان ہے, وہ اس لیے ہمارے گھر میں دم کروانے آتے تھے. یہ ان کے الفاظ ہیں. اب وہ خان صاحب کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر کے اور خان صاحب کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین, یہ اس وقت اس کی غیرت کہاں تھی؟ اگر یہ اتنا ہی غیرت مند تھا, اور ساری باتیں چھوڑیں, بشرا بی بی نے خود اعتراف کیا ہے کہ میرا بندہ ایک مذہبی آدمی ہے. جب تمہارا بندہ ایک مذہبی آدمی ہے, تم 5 بچوں کی ماں ہو, تم ہی کچھ غیرت کر لو. لیکن نہیں ناظرین, ساری باتوں کے پیچھے کیا لالچ تھی؟ پیسہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے, پیسے کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. ان سب نے مل کے, چاہے وہ خان صاحب کے قریبی رفقا تھے جن میں سب سے نمبر 1 پہ اون چودھری تھا, اس کے علاوہ لطیف جو ہے وہ منیکا کے گھر میں کام کرنے والا نوکر جس نے اوپر سے خان صاحب کو کئی بار پکڑا. اس میں حرج کیا ہے؟ جب کسی کے گھر میں وہ کہتے ہیں نا چلے گیا خان صاحب, ان کے گھر میں چلے گئے تو سارا کچھ ہونا تھا. اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. وہ باتیں جو میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتا تھا, لیکن مجبوراً آپ کے سامنے پوسٹ مارٹم رکھنا ضروری ہے. ان ساری باتوں کو مجموعہ یہ ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی برابر کے جرمدار ہیں. خان صاحب سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. خان صاحب کا جتنا ووٹ بینک تھا, جتنا خان صاحب سے لوگ محبت اور پیار کرتے تھے, جتنے بہادر اور دلیر تھے عمران خان صاحب, ان کے سارے کیا درا جو ہے وہ عزت خاک میں ملا دی بشرا بی بی نے. خان صاحب کو چاہیے تھا لعنت بھیجتے ایسی عورت کے اوپر, کبھی بھی نہ ایسی عورت کے پاس جاتے. اور خان صاحب سمجھدار پڑھے لکھے ہو کے کبھی بھی ایسی پیری مریدی کے اوپر نہ پڑھتے. انسان کو کامیاب کروانے میں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے. عزت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی عزت کا سودا نہ کرتے. ایک بشرا بی بی 5 بچوں کی ماں, آپ خود سمجھدار ہیں, جب عورت 5 بچے دیتی ہے تو عورت جو ہے وہ اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ سادہ لفظوں میں ہم کہیں تو ہمیں بھی شرم آتی ہے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے. تو 5 بچوں کی ماں کی طرف خان صاحب کا مائل ہونا یہ سمجھ سے بالا تر تھا. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ایک علماء کرام ہیں, ان کا ایک سوشل میڈیا پہ بڑا بیان وائرل ہوا ہے. انہوں نے کہا جو عدت میں نکاح ہوا ہے یہ ہوتا ہی عدت میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے نکاح پڑھا جاتا ہے, کیونکہ بشرا بی بی جادوگرنی ہے, پنکی پیرنی ہے, ان کا شوہر بھی ان کو پنکی پیرنی کہتا ہے. تو جناب ان کا نکاح جو ہے وہ عدت کے دوران ہی ہوا ہے. 1 جنوری 2018 کو نکاح ہو رہا ہے اور 14 نومبر کو ان کی طلاق ہو رہی ہے. آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ 46 دن کے بعد جو نکاح ہو رہا ہے, کیا وہ عدت نہیں تھی؟ 3 مہینے یعنی کہ 3 حیض اور 30 یا 90 دن جو ہے ہر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر شوہر جو ہے وہ فوت ہو جائے تو عورت کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے ہوتی ہے. اور اگر عورت کو طلاق ہو جائے یا اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے تو وہ 3 مہینے 90 دن پورے کرنے ہوتے ہیں. اور 90 دن کا مطلب یہ نہیں کہ 90 دن پورے ہوئے اور شام کو آپ نے نکاح پڑھ لیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2-4 دن اور بھی اوپر ڈالنے ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ وہ سارے حقائق ہیں جو کہ ایک بالکل سچ اور ریئل پکچر آپ کے سامنے پوسٹ مارٹم میں نے رکھا. خاور منیکا نے یہ ساری باتوں کا اعتراف کیا اور ان کے پاس کوئی صحیح جواب نہیں آیا. کل جب انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر انٹرویو دیا, ساری تاریخیں انہوں نے بتائیں اور اس کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ خان صاحب رات کو میری بیوی کو کالیں کرتے تھے. وہ بھائی کالیں کرتے تھے, تمہیں اس بات کا پتہ تھا, تب تم نے ایکشن کیوں نہ لیا؟ تب تم نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ باز کیوں نہ کیا؟ اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, سب سے جو بڑی ضروری اور اہم بات ہے کہ اگر مرد منہ سے اپنے نکال دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تو عورت کو طلاق ہو جاتی ہے, چاہے وہ ٹائم تاریخ نہ لکھی جائے, لیکن تاریخ جو ہے وہ اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے. باقی ڈاکومنٹیشنز جو ہے اگر کوئی مہینے بعد ہوتی ہے تو وہ ڈیٹ تو اس کے اوپر وہی جو ہے وہ ہوگی نا. لیکن منہ سے جب طلاق کہہ دیے, جو ہم نے ساری چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ لیں, فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. خاور منیکا کا جو بیٹا ہے موسیٰ منیکا اس کا نام ہے, اس نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا. اس نے کہا کہ جی میری ماں جو ہے وہ بڑی پاکیزہ خاتون ہے اور وہ ان کے ہمارے گھر میں خان صاحب جو ہے وہ آتے ہوتے تھے, ہم ان کو منع کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں فرا گوگی نے بتایا تھا کہ آپ کی ماما نے نکاح پڑھ لیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں یعنی کہ اس میں اس ساری باتوں سے کیا نکلتا ہے, ان کو سب کچھ پتہ تھا کب نکاح ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ ساری فیملی کرپٹ ہے اور ساری فیملی سہولت. سب کو نکاح میں پھنسانے کے لیے بشرا بی بی کو انہوں نے آگے دھکیلا.
فرح گوگی نے معاونت کی، اس کی سسٹر نے معاونت کی، اس کے گھر والوں نے معاونت کی، خاور منیکا نے خود معاونت کی، اس کے بچوں نے معاونت کی۔ آپ کو کچھ یاد ہوگا، ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ جب بشرا بی بی جو ہے وہ خان صاحب اقتدار میں تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے، تو بشرا بی بی کے جو بیٹے تھے وہ کس طرح گاڑیوں میں دندناتے پھر رہے تھے۔ اب دیکھیں، تمہارا تو بشرا بی بی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ تھا، اس کا خاوند بھی وہ عمرے کی سعادت کے لیے ان کے ساتھ گیا، تب اس کی غیرت کہاں تھی؟ اب جب یہ ان کے اوپر اتنے گھنونے اور بے بنیاد الزام گھٹیا لگا رہا ہے تب کہاں تھی؟ اور یہ واحد وقت تھا جب بشرا بی بی روئی۔ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں سارے معاملات، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ عدالتی فیصلہ تو ایک اپنی طرف، ایک انسان کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ غلط ہی نکلنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتانے کا ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن بالکل سر کے اوپر ہیں، قریب آ چکے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے لیے کون اچھا ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کون آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کے ملک کی باغ دوڑ کون سنبھال سکتا ہے۔ بس آپ نے اس دفعہ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے تاکہ اگلے 5 سال جو آپ کے کرب اور تکلیف اور روزانہ مرنے کی بجائے آپ ایک ہی دفعہ اچھا فیصلہ کریں، باقی اللہ کے اوپر چھوڑیں۔ تو یہ تھا ناظرین پوسٹ مارٹم بشرا بی بی کے حوالے سے کہ پورے گھر والے سب سہولت کار تھے اور سب یہ چاہتے تھے، فرح گوگی، بشرا بی بی، پنکی پیرنی کی بہن، اس کا خامند، اس کے بچے، سب چاہتے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے بشرا بی بی کی، تو ہم جو ہے اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ لوٹ مار کریں، اور جو انہوں نے کیا لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ خان صاحب بذات خود ان کو کوئی بھوک نہیں تھی، کچھ نہیں چاہیے تھا ان کو، لیکن ان کو انہوں نے بلیک میل کر کے تو سب کچھ خان صاحب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ تھا پوسٹ مارٹم، یہ تھا معاملہ ماجرا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ دیجیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اگلے سمے دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔